الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال الملک انی ارى سبع بقرات سمان یاکلہن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر واخر یابسات۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے متعلق میں نے کل عرض کیا تھا کہ جس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کو عزیز مصر نے قید خانے میں ڈالا، اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ دو قیدی اور داخل ہوئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام قید خانے میں داخل ہوئے تو قید خانے میں جو قیدی تھے وہ تمام کے تمام، اور اسی طرح سے قید خانے کا جو افسر تھا وہ بھی ساتھ میں ہی حضرت یوسف علیہ السلام کے مرید ہو گئے، ان کے معتقد ہو گئے۔ یہی وجہ تھی کہ قید خانے کا جو افسر تھا وہ کہتا تھا کہ یوسف اگر میرا بس چلتا تو میں آپ کو آزاد کر دیتا، میں آپ سے بے پناہ محبت کرتا ہوں۔ اور ایک مرتبہ قیدی بھی ظاہر کرنے لگے کہ آپ سے ہم لوگ سب کے سب کیا کرتے ہیں، بے پناہ محبت کرتے ہیں، آپ کو بزرگ دیکھتے ہیں، آپ کو ہم لوگ جو ہے نیک صفت انسان پاتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سے کہا تھا دیکھو تم لوگ ہم سے محبت مت کرو، کیونکہ جب بھی ہم سے کسی نے محبت کیا ہے ہم پر آفت آئی ہے۔ بچپن میں ہم سے میری پھوپھی نے محبت کی تھی تو مجھے چوری کے الزام میں پھنسایا گیا۔ کچھ بڑے ہونے کے بعد جب میرے ابا حضرت یعقوب علیہ السلام نے محبت کی تو مجھے کنویں میں قید کر دیا گیا، کنویں میں ڈال دیا گیا، غلامی کی زندگی بسر کرنی پڑی۔ پھر بڑے ہونے کے بعد، جوان ہونے کے بعد عزیز مصر کے بیوی زلیخا نے ہم سے محبت کی تو آج کا عالم یہ ہے، آج میں قید خانے میں پڑا ہوں، اس لیے ہم سے تم لوگ محبت مت کرو۔ بہرحال جو دو قیدی حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ قید خانے میں داخل ہوئے تھے ان دونوں نے ایک اب خواب دیکھا، اور اس خواب کا ذکر کن سے کیا؟ حضرت یوسف علیہ السلام سے کیا کہ اے یوسف آپ کو ہم لوگ نیک انسان دیکھتے ہیں، ہم لوگوں نے اس طرح کا خواب دیکھا۔ ایک نے کہا کہ میں شراب نہیں چھوڑتا ہوں، ٹھیک ہے، دوسرے نے کیا کہا کہ میں اپنے سر پر روٹی رکھے ہوا ہوں، پرندے اس سے نوچ نوچ کر کھا رہے ہیں، اس کی تعبیر کیا ہوگی؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس خواب کی تعبیر بتانے سے پہلے ان کے پاس جو دوپہر کا کھانا آنے والا تھا اس کھانے کی حقیقت بیان کر دی کہ دیکھو خواب کی تعبیر تو ضرور بتاؤں گا، لیکن اس سے پہلے سنو کہ تمہارے پاس جو دوپہر کا کھانا آئے گا اس کھانے کی حقیقت یہ ہے کہ کھانا میں کیا ہوگا، چاول ہوگا، دال ہوگی، ٹھیک ہے، روٹی ہوگی، اس کی جو لذت ہے وہ کیسا ہوگا، ٹھیک ہے، اسی طرح سے سبزی کیا ہوگی، یعنی کھانے کی ساری کیفیات حضرت یوسف علیہ السلام نے بیان کر دی۔ بیان کرنے کی ایک وجہ یہ لکھی علماء کرام نے کہ تاکہ ان کے دلوں میں یوسف علیہ السلام کے متعلق اور زیادہ یقین پیدا ہو جائے، مضبوط ہو جائے، اور پھر آگے جو تعبیر بتائیں گے حضرت یوسف علیہ السلام اس پر دل جم جائے اور یقین آ جائے۔ سمجھ گئی؟ اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے ان دونوں کو خواب کی تعبیر بتایا اور کہا دیکھو تم دونوں میں سے ایک کو پھانسی کے پھندے پہ چڑھایا جائے گا، اور دوسرے کے متعلق کہا تم میں سے ایک جو ہے وہ پھر سے اپنی خدمت پر مامور ہوگا، پھر سے وہ ہے اپنے بادشاہ کو شراب پلائے گا۔ سمجھ گئی؟ ان دونوں نے کہا، بعض روایتوں کے اندر آتا ہے کیا یوسف ہم تو ویسے مذاق کر رہے تھے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا اب کچھ نہ کہو، یہ معاملہ کا فیصلہ ہو چکا اللہ کے یہاں، اب تو ایسا ہی ہونا ہے۔ بس تم سے ایک گزارش کرتا ہوں کہ تم دونوں میں سے جو یہاں سے بچ کر نکلو اور تم جب اپنے بادشاہ کے پاس جاؤ تو وہاں پر میرا چرچا، میرا ذکر ضرور کرنا، اور جس خواب کے متعلق میں نے تم کو بتایا ہے اس کا بھی چرچا اپنے بادشاہ سے ضرور کرنا۔ ہوتا کیا ہے کہ وہ دونوں قید رہا ہوتے ہیں، ایک کو تو پھانسی کے پھندے پہ چڑھا دیا جاتا ہے اور ایک بادشاہ کے دربار میں چلا جاتا ہے اور وہ اپنی خدمت انجام دینے لگتا ہے۔ بالآخر وہ اس میں مست ہو کر کے حضرت یوسف علیہ السلام کو بھول جاتا ہے، اور قرآن کریم نے جو بیان کیا کہ شیطان نے ان کو حضرت یوسف علیہ السلام کا بادشاہ کے سامنے چرچا کرنے سے بھلا دیا۔ کچھ دن جب گزر جاتا ہے، کچھ دنوں کے گزرنے کے بعد
پھر بادشاہ ایک خواب دیکھتا ہے، بادشاہ ایک خواب دیکھتا ہے۔ بادشاہ کیا خواب دیکھتا ہے؟ بادشاہ نے یہ خواب دیکھا کہ 7 موٹی گائیں ہیں اور 7 دبلی پتلی گائیں ہیں۔ تو 7 جو موٹی گائیں ہیں، ٹھیک ہے، اور 7 دبلی پتلی گائیں، یہ 7 دبلی پتلی گائیں 7 موٹی گایوں کو کھا رہی ہیں۔ ایک تو انہوں نے یہ دیکھا، دوسرا یہ کہ 7 ہرے بھرے بالیاں ہیں اور 7 خشک بالیاں ہیں۔ جب یہ خواب دیکھا تو بادشاہ جو تھا عزیز مصر، جیسے صبح ہوئی وہ بے چین ہو گیا، اپنے درباریوں کو بلایا، نجومیوں کو بلایا جو اس زمانے میں غیب کی باتیں بتایا کرتے تھے اپنی طرف سے گڑھ گڑھ کر، خوابوں کی تعبیر بتایا کرتے تھے اپنے طرف سے گڑھ گڑھ کے، ان کو بلایا اور کہا کہ اے میرے دوستو، اے درباریوں، میں نے اس طرح کا خواب دیکھا ہے، اس خواب کی تعبیر تم ہمیں بتا دو، اس خواب کی تعبیر کیا ہوگی؟ ٹھیک ہے جی۔ تو ان لوگوں میں سے کسی نے بھی اس خواب کی تعبیر نہیں بتایا، بلکہ یہ کہنے لگے کہ یہ محض خیالات ہیں۔ محض یہ کیا ہے؟ خیالات ہیں۔ دن کے اندر آدمی جو ہے طرح طرح کی باتیں سوچتا رہتا ہے اور رات کے اندر اسی کو الٹا پلٹا دیکھتے رہتا ہے۔ اسی طرح سے یہ کیا ہے، دن کے اندر جو باتیں ہوئیں تو یہی باتیں رات میں خواب میں آ کر کے الٹا پلٹا پیش ہو جاتی ہیں، اور اسی طرح کے یہ خیالات ہیں۔ اس خواب کی تعبیر ہم نہیں جانتے ہیں اور اس خواب کی کوئی حقیقت بھی نہیں ہے۔ اس طرح سے ان نجومیوں نے کہہ دیا، کن سے؟ عزیز مصر سے۔ دیکھو، وقال الملک، اور بادشاہ نے کہا، انی ارا، بے شک میں نے دیکھا ہے، 7 بقرات سمان، کہ 7 موٹی گائیں، سیمان مانا موٹی، ٹھیک ہے، 7 موٹی بقرات مانا گائیں، یاکلہن، ان کو کھاتی ہیں، 7 عجاف، 7 دبلی پتلی، عجاف مانا دبلی پتلی گائیں، و7 سنبلات، اور 7 ہرے بھرے بالی، ٹھیک ہے، خضرات، ہاں، و7 سنبلات خضرات، اور 7 ہرے بھرے بالی، وَأُخَرَ یابسات، اور 7 دوسرے خشک ہیں، ٹھیک ہے، وخر مانا دوسرا، یابسات مانا خشک بالیاں ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ یا ایھا الملأ افتونی فی رؤیای ان کنتم للرؤیا تعبرون، جب صبح ہوئی تب کیا کہا بادشاہ نے؟ سب کو اکٹھا کیا، درباری لوگ کو کہا، یا ایھا الملأ، اے درباریو، افتونی، تم لوگ مجھے بتاؤ، فی رؤیای، میرے خواب کے متعلق، ان کنتم للرؤیا تعبرون، اگر تم لوگ خواب کی تعبیر جانتے ہو۔ قالوا اضغاث احلام، انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا، قالوا، کہنے لگا، اضغاث احلام، یہ تو پریشان کرنے والے خواب ہیں، پریشان کرنے والے خواب، یوں کہہ لو یہ خیالی خواب ہے۔ کون کہنے لگے؟ وہ درباری کہنے لگے یہ خیالی خواب ہے، اس خواب کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ وما نحن بتاویل الاحلام بعالمین، اور ہم لوگ ایسے خواب کی تعبیر مانا تعبیر، بعالمین، جاننے والے نہیں ہیں۔ ماں ہے نا شروع میں، وہ نافیہ ہے، ٹھیک ہے۔ وقال الذی نجا منہما وادکر بعد امۃ انا انبئکم بتاویلہ فارسلون، یہ دیکھو، جو قید خانے میں یوسف علیہ السلام کے ساتھ جو 2 قیدی داخل ہوئے تھے، ایک ساقی اور ایک شاہی باورچی، ان میں سے ایک کو تو پھانسی ہو گیا اور ایک نکل کے گیا تھا نا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس سے کہا تھا کہ جا کر تم اپنے بادشاہ کے سامنے میرا چرچا ضرور کرنا، لیکن جانے کے بعد وہ جو شخص تھا وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو چرچا کرنا بھول گیا، شیطان نے بلا دیا۔ اب یہ جو خواب ہے بادشاہ نے جو دیکھا، ترنت نہیں دیکھا ہے، کافی دنوں کے بعد دیکھا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو شخص تھا جو بچ کر ان میں سے آیا تھا، اس کو کافی دنوں کے بعد آیا، رے ہم لوگ بیکار کا پریشان ہیں، ایک شخص تو ہے قید خانے میں جن کا نام ہے یوسف، یہ خواب کی بڑی اچھی تعبیر بتاتے ہیں، کیونکہ ان کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا تھا نا کہ یوسف علیہ السلام نے جیسے خواب کی تعبیر بتائی تھی ویسا ہی ہوا تھا۔ اس لیے اس نے بادشاہ سے کہا کہ بادشاہ سلامت، قیدیوں میں سے ایک قیدی ہے جن کا نام ہے یوسف،
ہمیں آپ اس کے پاس جانے کی اجازت دیں۔ وہ بڑا نیک انسان ہے، ان کے اخلاق بڑے اچھے ہیں، بڑے حسین و جمیل ہیں، کردار اچھا، کریکٹر اچھا، وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتے، معصوم سا چہرہ ہے، ٹھیک ہے، وہ سچ بولتے ہیں اور وہ خواب کی بڑی اچھی تعبیر نکالتے ہیں۔ اور پھر وہ اپنا واقعہ سنایا کہ میرے ساتھ بھی ایسا ہوا تھا، انہوں نے جو تعبیر دیا، تعبیر بتایا، کھانے کے متعلق تعبیر بتائی، وہ ویسا ہی آیا، اور پھر بعد کی جو زندگی کے متعلق جو انہوں نے خواب کی تعبیر بتائی، ہو بہو ویسا ہی ہوا۔ آپ ہمیں اجازت دیں، میں جاؤں گا اس کے پاس اور پھر اس خواب کے متعلق پوچھوں گا کہ اس خواب کی تعبیر کیا ہے، اس خواب کی تعبیر کیا ہے۔ بہرحال بادشاہ سلامت عزیز مصر نے اس کے جانے کا قید خانے میں انتظام کیا اور اس کو قید خانے میں بھیج دیا حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس۔ دیکھو وقال الذی نجا منہما، اور اس نے کہا الذی نجا، جو بچ گیا، منہما، ان دونوں میں سے، وذکر بعد امتین، ایک مدت کے بعد، ذکر یاد آیا، یاد آ گیا، ٹھیک ہے۔ انا انبئکم، کیا کہتا ہے، انا انبئکم بتاویلہ، کہ میں تم لوگوں کو بتاؤں گا، بتاویل، اس کی تعبیر، فارسلون، پس تم لوگ مجھے کیا کرو، بھیج دو، یوسف ایھا الصدیق افتنا فی 7 بقرات سمان یاکلہن 7 عجاف و7 سنبلات خضر واخر یابسات۔ دیکھو عزیز مصر نے اس شخص کا جانے کا سارا انتظام کر دیا۔ اب بالآخر یہ شخص پہنچ جاتا ہے، کہاں پہنچ جاتا ہے، قید خانے میں حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس، اور جا کر کہنے لگا کہ اے یوسف، اے سچے یوسف، اے سچے یوسف، آپ ہمیں بتائیں، بادشاہ سلامت نے ایک خواب دیکھا ہے، اس خواب کی تعبیر کیا ہے۔ دیکھو یوسف علیہ السلام کتنے معصوم ہیں، وہ یہ بھی تو کہہ سکتے تھے کہ پہلے شرط لگاؤ ہماری آزادی کی، پہلے ہم کو وہ آزاد کرو، اس کے بعد میں خواب کی تعبیر بتاؤں، ٹھیک ہے نا۔ وہ سالوں سال سے قید میں پڑے ہوئے ہیں، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے اس طرح کی کوئی شرط نہیں لگائی۔ جیسے اس شخص نے بتایا، حضرت یوسف علیہ السلام نے فوراً اس کی تعبیر بتائی۔ کیا کہا کہ اے سچے یوسف، آپ بتائیں، بادشاہ سلامت نے ایک خواب دیکھا ہے، خواب میں دیکھا ہے کہ 7 موٹی گائیں ہیں اور 7 دبلی پتلی گائیں ہیں۔ یہ جو دبلی پتلی گائیں ہیں یہ موٹی گایوں کو کھا رہی ہیں، اور 7 ہرے بھرے بالی ہیں اور 7 خشک بالی ہیں۔ سمجھ رہے ہو، یہ جو 7 ہرے بھرے بالی ہیں یہ خشک بالیوں کے ساتھ ملتے ہیں تو یہ بھی خشک ہو جاتے ہیں، یہ بھی سوکھ جاتے ہیں۔ اس خواب کی تعبیر کیا ہے، اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ دیکھو تعبیر حضرت یوسف علیہ السلام نے بتایا، یوسف ایھا الصدیق، یوسف ایھا الصدیق، اے سچے، افتنا، آپ ہمیں بتلائیں، فی 7 بقرات سمان، کہ 7 موٹی گایوں میں، ٹھیک ہے، یاکلہن، کہ ان کو کھا رہی ہیں، 7 عجاف، 7 دبلی پتلی گائیں، و7 سنبلات خضر، اور 7 ہرے بھرے بالی ہیں۔ دیکھو 7 مانا 7، سنبلات مانا بالی، اور خضر مانا ہرے بھرے بالی۔ بالی سمجھ رہے ہو نا، دھان کا جو بالی ہوتا ہے، گیہوں کا جو بالی ہوتا ہے نا اوپر والا حصہ، اس کو بالی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو 7 خضر مانا ہرے بھرے ہیں نا، ہرے بھرے 7 بالی ہیں، واخر یابسات، اور دوسرے 7 خشک ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ ان کے ساتھ لپٹتے ہیں اور مل کر کے یہ بھی کیا ہو جاتے ہیں، خشک ہو جاتے ہیں۔ لعلی ارجع الی الناس لعلہم یعلمون، آپ ہمیں اس کی تعبیر بتائیں، اس کی تعبیر کیا ہوگی۔ شاید ارجع، میں لوٹوں لوگوں کے پاس، لعلہم یعلمون، تاکہ وہ لوگ جان لیں۔ ہم لوگوں کے پاس اس خواب کی تعبیر لے کر لوٹیں تو وہ لوگ جان لیں گے، آپ خواب کی تعبیر بتائیں گے، آپ کی حقیقت کو بھی لوگ پہچانیں گے کہ یوسف علیہ السلام کی کیا حقیقت ہے۔ یوسف علیہ السلام ایک معصوم انسان ہے، یوسف علیہ السلام اللہ کے پاک پیغمبر ہے، لوگ آپ کی حقیقت سے ناآشنا ہے، ناواقف ہے نا۔ اس تعبیر کو سنیں گے تو لوگوں کے دلوں میں بھی آپ کی حقیقت
بیٹھ جائے گی۔ اسی کہا لعلی ارجع، تاکہ میں لوٹوں الی الناس، لوگوں کی طرف، لعلہم یعلمون، شاید کہ وہ لوگ جان لیں۔ قال تزرعون 7 سنین دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله الا قلیلا مما تأکلون۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بتا دی۔ کہا دیکھو خواب کی تعبیر یہ ہے کہ آنے والا جو 7 سال ہے، آنے والا جو 7 سال ہے، ان 7 سالوں میں خوب بارش ہوگی، جم کر بارش ہوگی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر 7 سال ایسا آئے گا جن 7 سالوں میں بارش کا ایک قطرہ بھی نہیں آئے گا، بارش نہیں ہوگی، بالکل قحط سالی پڑ جائے گی، قحط سالی پڑ جائے گی۔ تو ان حالات میں کیا کرنا ہے؟ ان حالات میں یہ کرنا ہے کہ ان 7 سالوں میں پیداوار خوب کرنا ہے، پیداوار خوب کرنا ہے، اور پھر ڈبل پیداوار کرنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور اس کے بعد جتنا کھا سکو کھاؤ، پھر ان کو رکھ دو، اور جن کو تم رکھو گے تو ان کو بالیوں کے ساتھ ہی رکھنا۔ بالیوں کے، دیکھو کوئی بھی چیز ہے جب اس کے بالی سے الگ کر دیا جاتا ہے نا، وہ بہت جلد گل سڑ جاتا ہے، لیکن جب اس کو بالی کے ساتھ ہی رکھا جائے، جیسے پہلے کے زمانہ میں ہوتا تھا، آج کل تو جو بیج بھی آتا ہے نا ایک سے ایک آ گیا، لیکن میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے، میرے زمانے میں لوگ جب بیج رکھتے تھے دھان کا تو اتنا بڑا بالیوں کے ساتھ ہی رکھتے تھے تاکہ وہ سڑے گلے نہیں۔ بالی کے ساتھ رکھنے میں، اسی میں رکھنے سے جلدی سڑتا گلتا نہیں ہے۔ یوسف علیہ السلام نے تدبیر بھی بتا دی کہ ایسا کرنا۔ پھر جب اکال کا زمانہ آئے گا تو یہ جو 7 سال میں جو ڈبل پیدا ہوا تھا نا، یہ پیداوار اس زمانے میں کام آئے گا۔ تو یہی مراد ہے۔ 7 موٹی گائیں سے مراد کیا ہے؟ خوب جم کر کے بارش ہوگی، خوب پیداوار ہوگی، یہ موٹی گائیں ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ ہرے بھرے بالیاں ہیں۔ اس کے بعد 7 سال جو ہے وہ بالکل قحط پڑ جائے گا، بارش نہیں ہوگی، اس سے مراد ہے دبلی پتلی گائیں۔ اور وہ جو قحط کا زمانہ ہوگا، وہ قحط کے زمانے میں یہ جو پیداوار ہے، ٹھیک ہے نا، ان پیداوار کو اسی زمانے میں بیٹھ کر کے کھایا جائے گا۔ یہی مراد ہے کہ دبلی پتلی گائیں 7 موٹی گایوں کو کھا رہی ہیں۔ یا پھر یوں سمجھو کہ 7 جو ہرے بھرے بالیاں ہیں وہ ان میں خشک بالیوں میں لپٹ جاتے ہیں، یہ بھی خشک ہو جاتے ہیں۔ کیا مطلب یہ پیداوار 7 سال میں خوب ہوں گی، اور ان 7 سالوں میں جہاں قحط پڑے گا، اکال ہوگا، ان 7 سالوں میں یہ بھی خشک ہو جائیں گے، یعنی یہ بھی ختم ہو جائیں گے، لوگ کھائیں گے اس کو۔ سمجھ گئے نہیں سمجھ؟ اسی کو آپ کہنے لگے قال تزرعون 7 سنین، فرمایا تم لوگ کھیتی کرو گے 7 سنین دأبا، 7 سال لگاتار، فما حصدتم، پس جو تم کاٹو، فذروه، پس اس کو چھوڑ دو، کہاں؟ فی سنبل، ان کے بالیوں میں۔ میں نے بتایا نا کہ یہ تدبیر یوسف علیہ السلام نے بتائی لوگوں کو، اور یہ بات بھی حقیقت ہے کہ کسی بھی چیز کو کاٹ کر کے اس کے بالی سے الگ نہیں کیا جاتا، وہ جلدی سڑتا گلتا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ الا قلیلا مما تاکلون، مگر تھوڑا ان میں سے جو تم کھاؤ گے، جو تم کھا سکو اس کو بالیوں سے الگ کر کے کھا لینا، لیکن جو تم کھا نہیں سکو گے، ایک تو پیداوار ڈبل کرنا، اور ان کو ان کے بالیوں کے ساتھ ہی رہنے دینا، کیونکہ 7 سال کا جو زمانہ ہے بڑا لمبا زمانہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ ثم یاتی من بعد ذلک سبع شداد، پھر آئے گا اس کے بعد، من بعد ذلک، پھر آئے گا اس کے بعد، 7 شداد، ٹھیک ہے، سخت قحط، 7 سال، سخت قحط سالی کا، سخت قحط کا زمانہ، 7 زمانہ آئے گا۔ یا کلنا ما قدمتم لہن، کہ وہ کھائیں گے، ٹھیک ہے، ما قدمتم، جو تم نے آگے بھیجا، لہن، ان کے واسطے۔ سمجھ رہے نہ سمجھ رہے ہو؟ الا قلیلا مما تاکلون، مگر تھوڑا ان میں سے جو تم حفاظت کر کے رکھے۔ ثم یاتی من بعد ذلک، پھر آئے گا اس کے بعد، عام، 1 سال، فیہ یغاث الناس، جس میں یغاث الناس، لوگوں کے لیے، یغاث، خوب بارشیں ہوں گی، وفی یاسرون، اور اس میں نچوڑیں گے۔ وقال الملک، اور بادشاہ نے کہا، ائتونی بہ، جب وہ جو شخص تھا جو گیا تھا یوسف علیہ السلام کے پاس، وہ دوڑ کر کہاں آیا؟
بادشاہ کے پاس آیا اور بادشاہ کو تعبیر بتائی۔ بادشاہ نے جب تعبیر سنا تو کہا جاؤ اس شخص کو قید سے رہا کر کے میرے پاس لے کر آؤ۔ فقال الملک اوتونی، بادشاہ نے کہا اوتونی بھی، تم لوگ اس کو میرے پاس لے آؤ۔ فلما جاءہ الرسول، بس جب قاصد ان کے پاس آیا، قال، اور کہنے لگا ارجع الی ربک، چلے اپنے مولا کے پاس، اپنے بادشاہ کی طرف، ٹھیک ہے۔ فاسألہ ما بال النسوۃ اللاتí قطعن ایدیہن، اب ہونا کیا چاہیے، ایک لمبا زمانہ نا، یوسف علیہ السلام تقریباً 7 سے 8 سال جیل میں رہے، اور 7 سے 8 سال کے بعد ایک شخص آتا ہے اور کہتا ہے چلے آپ کی رہائی کا حکم ہو گیا، ہونا تو یہ تھا چل پڑتے، لیکن یوسف علیہ السلام نے کہا نا پہلے یہ بتاؤ ان عورتوں کا کیا ہوا، ان عورتوں کا کیا ہوا جنہوں نے اپنے ہاتھوں کو کاٹ لی تھی، پہلے ان کے متعلق بتاؤ ہمیں، اور جاگ بادشاہ سے پوچھو کہ تمہارے دل میں ان عورتوں کے بارے میں کیا چل رہا ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ میں یہاں سے نکل جاؤں گا اور بادشاہ کے دل میں میرے بارے میں غلط خیال رہے گا اور آنے والے زمانے میں میں بادشاہ بن جاؤں گا تو بادشاہ جو ہے وہ ہم سے شرم کے مارے کچھ نہ کہہ سکے، اس لیے پہلے یہ معاملہ حل ہونا چاہیے، اس کے بعد میں جیل سے قید خانے سے نکل کر کے جاؤں گا۔ وہ شخص پھر دوڑتا ہوا کہاں آیا، یوسف علیہ السلام یہاں بادشاہ کے پاس آیا، ٹھیک ہے، اور بادشاہ سے کہا یوسف علیہ السلام پہلے معاملے کی تفتیش کرنا چاہتے ہیں، وہ حالت دریافت کر رہے ہیں کہ ان عورتوں کا کیا حال ہے، ان سے آپ ذرا تحقیق کر لیں۔ پھر بادشاہ نے ان عورتوں سے پوچھا جن عورتوں نے اپنے ہاتھوں کو کاٹ لی تھی، کہا یہ بتاؤ کہ تمہاری کیا حقیقت ہے، تم نے اپنے ہاتھوں کو کیوں کاٹا تھا؟ چنانچہ ان لوگوں نے کہا کہ یوسف علیہ السلام، اللہ کی پناہ، یوسف علیہ السلام بالکل پاک صاف ہیں، ان کی ذرہ برابر بھی غلطی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ جب یہ زلیخا نے دیکھا کہ ساری باتیں ظاہر ہو گئی تو زلیخا نے خود اقرار کیا کہ میں نے ہی یوسف کو اس کے نفس سے بہکایا تھا۔ یوسف علیہ السلام بالکل مامون ہیں، بالکل محفوظ ہیں، ایماندار ہیں۔ جب اس واقعے کی اطلاع ملی بادشاہ کو، پھر بادشاہ نے یوسف علیہ السلام کو بلاوا بھیجا، دیکھو، پس انہوں نے اس سے پوچھ دیا ما بال النسوۃ اللاتí، کیا ہو ان عورتوں کو اللاتí قطعن ایدیہن، جنہوں نے اپنے ہاتھوں کو کاٹ لی، ان ربی بکیدہن علیم، بے شک میرا رب، ٹھیک ہے، بکیدہن، ان کے مکر و فریب کو علیم، جاننے والا ہے۔ قال ما خطبکن، کہنے لگے، کون کہنے لگے؟ بادشاہ، کن سے؟ ان عورتوں سے، ٹھیک ہے نا، یہ بیچ میں سارا واقعہ، وہ شخص یہاں آیا، بادشاہ کے پاس آیا اور بادشاہ کو سارے معاملے سے آگاہ کیا، پھر بادشاہ نے ان عورتوں سے پوچھا، کہنے لگے ما خطبکن، تمہاری کیا حقیقت ہے، اذ راوتن یوسف عن نفسی، جب تم نے پھسلایا یوسف کو عن نفسی، ان کے نفس سے، قلنا، کہنے لگی، حاشا للہ، اللہ کی پناہ، ما علمنا من سوء، ہم نہیں جانتے، ٹھیک ہے، علیہ، ان کے متعلق، یوسف علیہ السلام کے متعلق، من سوء، کوئی برائی۔ قالت امرأۃ العزیز الآن، بادشاہ کی بیوی کہنے لگی، الآن، اب، حس الحق، حقیقت تو ظاہر ہو گئی، ان راودتہ عن نفسی، کہ میں نے اس کو بہکایا، پھسلایا، عن نفسی، اس کے نفس سے، وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ، اور بے شک وہ سچے ہیں، ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ، یہ اس لیے تاکہ معلوم ہو جائے، انی، یوسف علیہ السلام نے ایسا کیوں کیا؟ تاکہ بادشاہ کو بھی پتہ چل جائے کہ میں نے بادشاہ کے غیبانے میں، بادشاہ کے پیٹھ کے پیچھے، وہ بادشاہ کی جو عزت ہے، اس کی بیوی، اس کی عزت پر میں نے حملہ نہیں کیا۔ اس وجہ سے حضرت یوسف علیہ السلام نے سب سے پہلے سارے معاملے کی تحقیق کی، اس کے بعد پھر جیل سے، قید خانے سے رہا ہو کر آئے۔ کہنے لگے ذالک، اس وجہ سے تاکہ معلوم ہو جائے، انی لم اخن بالغیب، کہ بے شک میں نے، ٹھیک ہے، ان کے ساتھ لم اخن، خیانت نہیں کیا، بالغیبی، پیٹھ پیچھے۔